کے 17 بیٹے اور 9 ایک ہی میدان کربلا کی دھرتی پہ۔ اچھا ایک سوال ہے، سن کے مزہ آئے گا، توجہ ہے آپ دی، حاضر ہو نا؟ توجہ کرو، کربلا کا آخری شہید کون ہے؟ اچھی بولو، نہیں امام پاک دا ایڈا ڈھلا نہ نہیں لینا، کون؟ کربلا کا آخری شہید امام حسین ہے۔ غفران سیالوی کا سوال ہے کہ کربلا کا پہلا شہید کون ہے؟ دائیں بائیں تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، اس لیے کہ اپنے گھر کا پول کھلتا ہے۔ کربلا کے پہلے شہید کا نام ہے محمد بن علی۔ یہ محمد بن علی کون ہے جی؟ کہا جی مولا علی کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے، اگلی گل کر، ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ چلو وہ بھی اوکھا سوکھا داسی دیسی جی، حضرت امامہ۔ میں نے کہا ذرا ہمت کر کے بتا حضرت امامہ کس کی بیٹی ہے؟ سنیو، جاگو جاگو یار جاگو، حضرت امامہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا جی یہ تو نہیں پتا۔ میں نے کہا تمہیں سنی بتاتا ہے، توجہ ہے، آپ حاضر ہیں نا؟ کربلا کا پہلا شہید محمد بن علی کون ہے؟ باپ کا نام علی ہے، ماں کا نام امامہ ہے، اور امامہ کس کی بیٹی ہے؟ مصطفیٰ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی۔ میں کہ قرآن دی نس نو دھکا دیتی پھر دیو تے تساں تے کربلا تو بھی نہ بچ سکدے۔ ادھروں آیت پڑھا تے پھر بھی چونکہ چنانچہ، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین او تساں جٹ آ دیو بھئی دماغ چو تریٹا نکل دیاں پیاں، آخ دیو نا تے واقعی تریٹا نکل دیاں پیاں بھئی جویں تساں سبحان اللہ کہندے ہو۔ میں ایک بار انجا غصہ چڑھدا تے پھر میں پیروں نوں ویکھدا چپ کر جانا۔ بھئی اس بیماری چ میں جویں تانوں قرآن سناندا پیا تے جویں تساں سبحان اللہ پہ کہندے ہو، میں تہاڈے تے ترس آ رہا۔ انہاں بریانی کھات نہیں کیتی، کھواونی ہے نا، بس ٹھیک ہے پھر، نہیں نہ آکھو سبحان اللہ۔ ہاں بریانی سویر مدرسے ٹر ویسی ہے کیڑی گل ہے؟ بھائی میں آیت پڑھن لگا دوبارہ، جیڑا قرآن سن کے سبحان اللہ آکھے نظر وہ ہاتھ کھڑا کرے، سارے آکھو گے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یا وبناتك ونساء المؤمنين۔ اللہ فرمایا سونیا اپنی بیویاں نو آکھو تے اپنی بیٹیاں نو آکھو تے مومن عورتاں نو آکھو بھئی پردے دا انتظام کرن۔ اچھا میں ہن پوچھدا بھئی اللہ ترتیب وچ پہلے بیٹیاں نو ذکر کرتا یا پہلے بیویاں نو؟ سمجھ کوئی نہیں آئی، کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی تو۔ ازواج پہلے، بنات پہلے، کون پہلے؟ ازواج۔
تو پھر ازواج دا ذکر کیوں نہ کر دے تے اللہ دی سنت ہے سمجھ کوئی نہیں آئی خدیجۃ الکبریٰ پاک حضرت عائشہ پاک حضرت ام حبیبہ پاک ام المومنین حضرت زینب بنت جحش پاک حضرت زینب بنت ریحانہ پاک حضرت ماریہ حضرت میمونہ حضرت سلمہ کدھر گئیں سمجھ کوئی نہیں آئی قل لازواجک و بناتک پہلے بیویاں پھر ان بیویوں سے ہونے والی اولاد چل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی اتھے بنات بنات بیٹیاں بیٹی نہیں میں کہ اس گل نوں قرآن دی نس نوں دھکا دیتی پھر دیو تے کربلا تے سارا فوکس ہے تے کربلا کول فیصلہ لے لینے تاکہ بلا ٹلے کربلا کا پہلا شہید کون ہے محمد بن علی بھائی محمد بن علی بیٹا کس کے مولا علی کا ماں کا نام حضرت امامہ حضرت امامہ بیٹی کس کی میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب زینب بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا یہ ان کی بیٹی جن کا رشتہ میرے نبی کے سب سے پہلے اور بڑے داماد حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت ابو العاص بن روی ان سے 2 بچے ہوئے علی زینبی اور حضرت امامہ یہ اسی طرح میرے نبی کے نواسے اور نواسی ہیں جس طرح حسنین کریمین اور زینب حضرت امامہ میرے کریم نبی کی نواسی ہے میرے نبی کی بڑی بیٹی کی بیٹی ہے بھئی کربلا کے شہداء کا جب تذکرہ کرتے ہو پہلا شہید جب ڈسکس کرتے ہو کون حضرت بولو یار کیوں ہو گیا محمد الاوس بھی کہتے ہیں محمد بن علی کربلا کا پہلا شہید ذرا جرت کرو یہ سوال کرنے کی کربلا کا پہلا شہید کون ہے ذرا اس کا شجرہ بتائیے ماں کون ہے باپ کون ہے نانی کون ہے نانا کون ہے دادا کون ہے دادی کون ہے تو سارا پول کھل جائے گا میں کہتا ہوں میرے نبی کی توجہ کرنا کیا یہ ہمارے امام نہیں ہیں میں کہتا ہوں 12 امام بھی ہیں ہی نہیں سمجھ کوئی نہیں آئی 12 امام ہمارے بھی امام ہیں کوئی سمجھ کوئی نہیں آئے اور صرف یہی امام نہیں ہیں ابو بکر ہمارے پہلے امام ہیں عمر بھی امام عثمان بھی امام علی بھی امام گل سمجھے کوئی نہیں آئی اور مولا علی کے سارے بیٹے ہمارے امام ابو بکر بن علی امام محمد بن علی امام عمر بن علی امام عثمان بن علی امام عباس بن علی امام عبداللہ بن علی امام عبید اللہ بن علی امام جعفر بن علی امام حسین بن علی امام ایسے میں نے گل دسو یار کوئی مخالفین دے نا تے بھی اپنے پتران دے نا رکھ دا تو مولا علی تے لین لا دیتی ابو بکر عمر عثمان جیڑے ابو بکر پاک دا نا لینا پسند نہیں کر دے میں انہوں کو پوچھتا اپنی ماں نال دسو بھئی دن وچ کتنی بار مولا علی فرما دے اوے پتر ابو بکر ادھر آ عمر عثمان مولا علی کی زبان پہ کتنی دفعہ یہ نام آتے ہیں گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی اور یہ پہلا بیٹا میرے مولا علی کا جو کربلا میں شہید ہوا یہ کن کا بیٹا ہے مولا علی کا ماں کا نام کیا ہے نہیں نا صرف چس نہیں چاونی سبق بھی یاد کرنا ماں کا نام کیا ہے حضرت امامہ حضرت ایک ہے امیمہ حضور کی پھوپھی ہے امامہ ان کی والدہ کا نام یہ بیٹی ہیں حضرت زینب کی جو میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی میں کہ ان ڈائریکٹ کربلا چو بھی پتہ چل رہا حضور دی کہ بیٹی نہ ہی ہے
میں سوال یہ کر رہا تھا کہ کتنے افسوس کی بات ہے، حدیثیں پڑھانے والے کہتے ہیں جی ذرا سی بات تھی۔ میں نے کہا امام جہاں مولا علی کے 9 بیٹے شہید ہوئے، یہ ذرا سی بات تھی؟ مولا حسین کے 2 بیٹے شہید ہوئے، علی اکبر علی اصغر، یہ ذرا سی بات تھی؟ امام حسن کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، عبداللہ بن حسن۔ مولا حسن بھی اپنے پتر دا نام ابو بکر رکھیا۔ پھر جناب والا مولا علی کے سگے بھائی حضرت عقیل، ان کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، امام علی مقام کے ساتھ حضرت عقیل جو جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی تو نہیں۔ مولا علی کے سگے بھائی حضرت عقیل کے 4 بیٹے، مسلم بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، اور پھر مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے، ایک سگا ایک بھتیجا جس کو پالا ہوا تھا، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، اور محمد کے 2 بھانجے، اون بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ، یہ 2 بھانجے امام حسین کے۔ 21 افراد خاندان رسالت کے وہاں ذبح ہو گئے، اور 50 سال حدیث پڑھانے کے بعد مولوی کہتے ہیں ذرا سی بات تھی۔ ایک اور سوال بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بھائی کربلا میں شہید کتنے ہوئے؟ بولو 72۔ اہل بیت کے افراد کتنے تھے؟ اونچا بولو 21۔ کتنے؟ 22 کی روایت بھی، 18 کی، 21 بھی ہے، لیکن 21 مستند معتبر ہے۔ 21 افراد اہل بیت وہ شہید ہوئے۔ یہ دوجے جڑے 51 سن، یہ کون سن؟ سمجھ کوئی نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں صحابہ ساتھ نہیں تھے تو صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، میں کہ تیرے دادا پیو سن، یہ کون ہے؟ دیانتداری سے بات کیا کرو، خیانت نہ کیا کرو، حقائق کو دھندلا مت کیا کرو، خدا کا خوف کیا کرو، مرنا بھی ہے۔ یا یہ صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں۔ اگر کوئی کہے نا جی مکہ مدینے سے لوگ، تو بھائی مکہ مدینہ پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ اور کمیونیکیشن سسٹم بھی اس وقت اتنا نہیں تھا، مہینوں بعد کسی دوسرے شہر میں جا کے اطلاع پہنچتی۔ حالانکہ امام علی مقام کو تو روکا گیا تھا کہ نہ جائیں، روکا گیا تھا، اور صحابہ نے روکا تھا، قریبی رشتہ داروں نے روکا تھا۔ جب یزید تخت نشین ہوا تو گورنر مدینہ کو اس نے آرڈر کیا کہ بیعت لو، اور سب سے پہلے 2 بندوں سے بیعت ضروری ہے، ایک نواسہ رسول حضرت امام حسین سے، ایک نواسہ صدیق اکبر حضرت عبداللہ بن زبیر سے، جو فقیہ مدینہ تھے۔ کہا ان سے بیعت لو۔ اب معاملہ رات کو بیٹھے، معاملات حل نہ ہوئے، معاملہ کشیدگی کی طرف جانے لگا، تو دونوں حضرات امام حسین بھی اور عبداللہ بن زبیر بھی مکہ کی طرف کوچ کر گئے۔ وہاں رجب کا مہینہ شروع تھا، اب وہ حرمت والا مہینہ ہے، وہاں جناب امن تھا۔ پھر شعبان میں تجار برادری کے قافلے آنا شروع ہو جاتے تھے، کیونکہ حجاج جو تھے وہ جناب والا رمضان میں آنا شروع ہو جاتے تھے، تو تاجر اپنے جناب والا معاملات کرتے تھے، اس لیے وہ امن تھا وہاں پہ۔ پھر رمضان شریف شروع ہو گیا، پھر جناب والا شوال، ذیقعد، ذی الحج، یہ بھی حرمت والے مہینے ہیں، ویسے بھی امن ہے۔ اب 5 مہینے امام حسین نے وہاں گزارے، اور پھر اسی اثناء میں خط آنا شروع ہوئے، ہزاروں خط امام علی مقام کو لکھے گئے، عراقیوں نے لکھے، اے امام ہماری رہنمائی فرمائیں، ہماری پیشوائی فرمائیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ امام علی مقام جانے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ساتھ تھے، مدینہ سے ساتھ آئے تھے، انہوں نے مخالفت کی۔ محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے امام حسین سے تلخ کلامی کرنے لگ پڑے کہ عراقیوں نے آج تک حسین کسی سے وفا کی ہے کیا آپ وہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے روکا، مخالفت کی کہ عراقیوں نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی ہے، آپ یہ خط نہ دیکھیں، یہ بڑے خبیث لوگ ہیں۔ امام حسین نے کیا کیا؟ کہا اچھا میں اس طرح کرتا ہوں، مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، تو وہ حالات کی جانچ پڑتال کر کے مجھے واپسی جواب دیں گے، اور اگر حالات سازگار ہوئے، خطوط کے موافق ہوئے تو میں چلا جاؤں گا، وگرنہ میں نہیں جاتا۔
اب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت اور سوال ہے، اور آپ بڑے مفتی ہیں، جلے تساں تبصرہ کرنے لگو تو بڑے بڑے مولوی بس کر ویندے ہیں، تواڈے اپنے تبصرے ہوندے ہیں نا۔ ہن ذرا توجہ کرنا، میں ایک سوال چھوڑنا چاہ رہا ہوں، یہ سوال تمہارے لیے خاص ہے۔ امام علی مقام اگر یزید سے ٹکرانا چاہتے تھے، جنگ کرنا چاہتے تھے، تو پھر مسلم بن عقیل کو حالات جانچنے کے لیے کیوں بھیجا؟ خود چلے جاتے۔ مسلم بن عقیل کیوں گئے؟ اچھا اگر مسلم بن عقیل اوکے کی رپورٹ نہ دیتے، امام حسین جاتے نہ جاتے؟ تو کیوں نہ جاتے؟ سوال ہے نا، جب دوسرے سوال کرتے ہیں تو ہم بھی سوال کر رہے ہیں۔ بھئی یہ تاریخی حقیقت ہے، تم بھی بیان کرتے ہو، مسلم بن عقیل کو امام حسین نے بھیجا، کیوں؟ حالات دیکھ کے آؤ، حالات سازگار ہوں، خطوط کے موافق ہوں تو مجھے اطلاع دو، میں آ جاؤں گا۔ بھئی اگر ٹکرانا ہی تھا باطل سے تو امام حسین چلے جاتے، حالات جیسے بھی ہوتے، مسلم بن عقیل کو کیوں بھیجا؟ اور اگر مسلم بن عقیل اوکے کی رپورٹ نہ دیتے، امام حسین جاتے؟ بولو۔ اچھا ایک اور بات بتاؤ، یزید شام میں تھا یا عراق میں تھا؟ شام میں، تو امام حسین نے عراق کی طرف رخ کیوں کیا؟ پھر کربلا پہ جا کے گراؤنڈ بنانا آسان ہے یا مکے اور مدینے میں گراؤنڈ سجانا آسان ہے؟ یہ سوال ہیں، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، بڑے بڑے مسئلے آپ کے حل کر دیں گے۔ ان سب کے جواب مجھے آتے ہیں لیکن میں بتاؤں گا نہیں۔ کیونکہ تھوڑے ہضم بڑے خراب ہیں، تو برداشت کرنے ہی کوئی نہیں۔ ہاں جیڑا سنی ہر دے کے منہ مارے اس نے یہ چیزیں نہیں پچدی، سمجھ آئیے نا؟ تو میں کوئی اور مزاج دا بننا، توجہ کرنا۔ یہ سوال ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے جواب ڈھونڈنا، علماء کو تنگ نہ کرنا۔ توجہ کوئی نہیں ہے، یہ سوال ہیں، ان کو یاد کر لو اچھی طرح، یاد، ویڈیو بن رہی ہے، بعد میں ان کو دیکھ لینا ذرا سوال کیا ہے۔ تو بھائی میرے، اچھا مسلم بن عقیل نے اوکی کی رپورٹ دی، امام حسین تیار ہوئے، محمد بن حنفیہ پھر جناب والا اونٹنی کی رکاب تھام کے کھڑے ہو گئے، حسین نہ جائیے، ہم آپ کو منع کر رہے ہیں، یہ وفادار لوگ نہیں ہیں۔ کہا دیکھو مسلم بن عقیل گیا ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ امام حسین نے اپنے چاچے دے پتر نو بھیجا، کسی صحابی نو نہیں بھیجا، وگرنہ دا دینا چو ایک دن اس طبی لایا جاندہ کہ امام حسین نو مرمان والے صحابہ سن۔ سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہوں کو گل سمجھ آئیے، کوئی نہیں آئی۔ ایک دن اس پہ بھی لگایا جاتا کہ صحابی نے غلط رپورٹ دی تھی، انہاں طالب بیت نال کدی وفا کیتی نہیں جی، اے صحابی دی رپورٹ تے گئے، امام حسین تے شہید ہو گئے، وہ شکر ہے اپنے چاچے دے پتر نو بھیجا۔ گل سمجھ آئیے، کوئی نہیں آئی۔ تو بھائی میرے، جب امام حسین چلے زبالہ کے مقام پہ پہنچے تو امام علی مقام کو آ کے جناب عمر بن سعد نے گھیرا 1000 لشکر کے ساتھ، عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے گورنر بھیجا کہ جا کے وہیں امام حسین کو روکو اور کو عبید اللہ بن زیاد کی جناب والا بیعت کرے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا میں نے یزید کی بیعت نہیں کی تو چمچے کی کیا حیثیت ہے؟ ان چمچوں کڑچھوں کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے تو یزید کی بیعت نہیں کی ہے۔ خیر جب بات نہ بن پئی، امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں 3 شرطیں لکھ دیتا ہوں، عبید اللہ بن زیاد کو بھیجو۔ فرمایا تم مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو، میں جہاں چلا جاؤں، واپس جاؤں یا کسی اور طرف جاؤں، تو میں واپس جانے کے لیے بھی تیار ہوں، چاہے آگے میں جدھر بھی رخ کروں وہ آپ کی مرضی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے دربار یزید میں لے جاؤ، 1 to 1 یزید سے فیس ٹو فیس بیٹھ کے میں بات کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں نہیں، بات کرتا ہوں۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ بات کرتا ہوں کہ یہ تم میں خرابی ہیں، معاملات اپنے ٹھیک کرو، بات سمجھ آئیے؟ اور پھر غیر صحابی صحابہ پہ بیٹھا ہے، یہ ہمیں بات قبول نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، یا تیسری یہ ہے کہ مجھے سرحد اسلام کی طرف بھیج دو، میں جانوں اور اللہ جانے۔ اب عمر ابن سعد جو ہے نا وہ ذرا ڈھیلا پڑ گیا کہ یہ شرطیں بڑی معقول ہیں، اس نے کوفہ کے گورنر کو خط لکھا کہ یہ معاملات ہیں، یہ شرطیں ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے لگا ہوں۔ کربلا میں سب سے بڑا بدماش، شہدائے کربلا کا سب سے بڑا قاتل،
اور کربلا کے میدان سجانے میں سب سے بڑا ایکٹیو رول وہ جس بندے کا تھا اس کو شمر ذی الجوشن کہتے ہیں. یہ وہیں بیٹھا تھا. عبید اللہ بن زیاد نے جب وہ خط پڑھا یہ شرطیں تو وہ سوچنے لگ گیا کہ یہ بات تو بڑی معقول کر رہے ہیں. شمر سمجھ گیا کہ گورنر کوفہ پالیسی کو ڈھیلی رکھنے لگا ہے. شمر نے کہا دیکھو عبید اللہ بن زیاد ابھی تو ان کو دھوکے سے بلایا گیا ہے. اچھا یہاں یہ ایک لفظ میں عرض کر دوں, بلانے والے مسلم بن عقیل تھے تو یہ دھوکے سے مراد نہیں کہ مسلم بن عقیل نے دھوکہ کیا تھا, یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو خیر سامع نزید شم خط لکھے گئے. اچھا یہ بتائیں خط لکھنے والا کون تھا؟ خط لکھنے والا کون تھا؟ کوئی ہے ذہن میں؟ عمر ابن الحجاج کوفی, شمر ذی الجوشن, توجہ کرنا, عبداللہ بن زہیر بن سلیم, اشعث بن کیس کیس ابن اشعث, سنان ابن انس نخعی اور خولی بن یزید. یہ وہ افراد تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے اور انہوں نے بھی لکھے. یہ کون تھے؟ ان کی تاریخ پتہ ہے؟ جو پکے ٹھکے موالی تھے, مولا علی کے حبدار تھے. آپ کو پتہ ہے شمر جو اہل بیت کا سب سے بڑا قاتل نکلا, جنگ جمل میں مولا علی کے ساتھ فرنٹ پہ مولا علی کی طرف سے لڑ رہا تھا. تو انہوں کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں. شمر کون تھا؟ مولا علی کا سالہ تھا, مولا علی کی بیوی ام البنین جن سے مولا علی کا بیٹا عثمان بن علی کربلا میں شہید ہو رہا ہے. ام البنین سگی بہن تھی شمر کی. اور یہ شمر جو ہے وہ جنگ جمل میں مولا علی کی طرف سے مولائی بن کے جنگ کر رہا تھا, اور یہی کربلا میں مولا علی کے بیٹوں کا قاتل نکلا. تو گل سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں. آج جو لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں نا, میں نے کہا رنگ کالا ہونا عیب نہیں, بندہ اندروں کالا نہیں ہونا چاہیے. گل سمجھ کوئی نہیں آئی؟ کالا سیالوی ہو یا چٹا سیالوی ہو, مسئلہ یہ نہیں ہے. سمجھ تو انہوں کوئی نہیں آئی. میں بڑا خاص اشارہ دے دیتا, میں کہ تیرے کالے رنگ نو ایسا نہیں ویکھنا, تیرے عقیدے نو ویکھنا چٹا ہے کہ نہیں. اب کالا سیالوی کیا کہتے ہیں وہ تو آپ نے سنا ہے, اب چٹے سیالوی کی بات سنو. تجھے کوئی نہیں ہے, میرا موضوع نہیں ہے, پھر عرض کروں گا. ہم حضرت امیر معاویہ کے نام پہ اس لیے نام نہیں رکھتے, ان سے خطا اجتہادی ہوئی. میں کہ تن بندہ لمحہ پا کے تیری تشریف کٹے. میرے پاس ویڈیو موجود ہے, جس نے دیکھنی ہے ابھی 1 منٹ میں دکھا سکتا ہوں. خطا معصیت بھی جس سے ہو جائے اس کے نام پہ نام رکھنا شریک بات نہیں ہے. اتنا بڑا بلنڈر. توجہ کرنا. تو سامع نزید شام ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لو, کو پیر ہو, خطیب ہو, مولوی ہو, مفتی ہو, کوئی بھی ہو, جب تک عقیدے کی سمت درست نہیں ہوگی, کوئی بھی ہو, ہم اسی کسی خاطر میں نہیں رکھتے. عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. میں پوچھتا ہوں شمر کون ہے؟ شمر تاریخی حقیقت ہے جو پکا ٹھکا مولائی اور جنگ جمل میں مولا علی کی طرف سے لڑ رہا ہے, یہی شہداء کربلا کا قاتل بنا. اب سمجھ آئیے کہ تقدیر غالب ہوتی ہے. کہتے ہم اس وقت ہوتے ہم مولا علی کی طرف سے تلوار اٹھا کے جنگ کرتے. میں نے کہا واہ, لگتا ہے تقریر تیرے دادے نے لکھی ہے. گلنا ویکھو نا لمیاں لمیاں چھوڑ دے. میں نے کہا تمہیں کیا پتا, تم مولا علی کے خلاف لڑتے, حضرت امیر معاویہ کی طرف سے لڑتے, حضرت مولا علی کی طرف سے لڑتے, یا تم تیسرے گروہ میں ہوتے جو دونوں طرف سے نہیں لڑ رہے, یا چوتھے گروہ میں ہوتے جو دونوں طرف سے آگ لگا رہے ہیں. سمجھ کوئی نہیں آئی.
اس لیے لمبی لمبی نہ چھوڑا کرو، خدا کا خوف کیا کرو. بات وہی ہے اور اسی میں سلامتی ہے جو امام احمد بن حنبل 8 لاکھ حدیثیں جن کو سندن متن حفظ تھیں، اور انہی کی بات پھر غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تائیداً لکھتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر اس وقت ہوتے تو کسی ایک طرف سے ہمیں تلوار اٹھانی پڑتی. اگر اللہ نے ہماری تلواروں کو ان سے محفوظ رکھا ہے تو ان مقدس ہستیوں سے ہمیں اپنی زبانیں بھی محفوظ رکھنی چاہیے. صرف لگے ہاتھوں اتنا عرض کر دوں، جو کہتے ہیں جی حضور نے فرمایا جو مولا علی سے ٹکرائے جناب وہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے. یہ ساری حدیثیں انادی جنگ اس کے لیے ہیں، اجتہادی جنگ کے لیے نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ گولڑ بھی ہیں جی. میں کہا اچھا جی بڑی اچھی بات ہے، گولڑ بھی ہو تو سنو. گولڑا شریف حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کس کے مرید؟ اچھی بولو. حضور شمس العارفین سیالوی پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کون؟ حضور شمس العارفین سیالوی پاک. ان کی میرات العاشقین 28ویں مجلس روافظ کے بیان میں صفحہ 182. یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس پہ میں 3 گھنٹے میرے خطاب یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. لگے ہاتھوں ایک بات بالکل آپ کے ذہن کے قریب تر سادی بات عرض کرنے لگا. آپ سے پوچھا گیا جی مولا علی اور حضرت امیر معاویہ ٹکرائے آپس میں، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت شمس العارفین سیالوی پاک حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کی جو جنگ تھی وہ عنادی جنگ نہیں تھی، اجتہادی جنگ تھی. اناد کی بنیاد پہ جو مولا علی سے ٹکرائے وہ کافر ہے. اناد کی بنیاد پہ جو مولا علی سے جنگ کرے وہ کافر ہے. اجتہاد سے جو ٹکرائے اس کی معاملات کچھ اور ہیں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ یہ اجتہادی جنگ تھی، انادی جنگ نہیں تھی کہ ہمارے خطیب بھی ڈنڈیاں مار جاتے ہیں. اب میں اس موضوع کو چھیڑوں گا تو میں تو اس کا بڑا ایکسپرٹ ہوں. آپ کہیں گے جناب یہ آپ کدھر چل پڑے ہیں، اس لیے میں ادھر نہیں جاتا. صرف سمجھانے کے لیے کہ تقدیر غالب ہے، ڈرا کرو، لمیاں لمیاں نہ چھوڑیا کرو. میں کہا تو جمنے ہی اسے دورے چاہیے. سمجھ آئیے نا؟ اللہ نو پتہ ہی بھی کالا ادھرو جمع تو اس کے کرنا. اس واسطے اللہ تعالیٰ تن جمع ہی اس دورے چھے. کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی. تو توجہ کرنا، یہ جناب خط لکھنے والے تھے. اب میں عرض کرتا ہوں، پھر جناب شمر نے کہا اے عبید اللہ بن زیاد مجھے 2000 فوج دے کے بھیج. یہ عمر بن سعد بھی حسین سے مل گیا ہے. اس نے پھر 2000 فوج دے کے بھیجی. عبید اللہ گورنر کوفہ نے، عبید اللہ بن زیاد نے. یہ 3 اب وہ گیا. اس نے کہا اگر تو امام حسین سے زبردستی بیعت لیتا ہے ٹھیک، وگرنہ تیرا سر بھی اتارا جائے گا. اب انہوں نے وہاں ظلم ڈھایا اور جناب والا آل بیت کے 21 افراد شہید کر دیے اور 51 صحابہ اور ان کی اولادوں کو شہید کیا. اور ابھی تک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ذرا سی بات تھی. واقعہ کربلا یاد رکھیں ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے، ایک عالمی حقیقت ہے جس سے پورا عالم متاثر ہوا. آسمان سے خون برسا. سامع نزیر شام توجہ کرنا، حافظ ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب کے اندر لکھتے گئے، امام ابن حجر مکی الصواعق المحرقہ کے اندر لکھتے گئے، امام بہقی دلائل النبوہ کے اندر لکھتے ہیں، امام ابو نعیم بھی دلائل النبوہ کے اندر لکھتے ہیں انہو یقتل بارض یقال لها کربلا. توجہ کرنا ذرا، جو کہتے ہیں نا ذرا سی بات تھی، ذرا توجہ کرو. یہ تمام حضرات لکھتے ہیں کہ کربلا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کی شہادتیں حضور نے پہلے پیش کر دی تھی. انہو یقتل بارض یقال لها کربلا فمن شہد ذلک منکم فلینصرہ. اور حضور نے بھی فرمایا تھا جو تم میں اس وقت موجود ہو وہ حسین کا ساتھ دے. حضرت انس بن حارث سے کراوی.
کننا نسمع انہ یقتل بکربلا، حضرت انس بن حارثہ ہم سنتے تھے کہ حسین کربلا میں شہید کیے جائیں گے. یہ شہادتیں ہیں. لیکن عرض کر رہا تھا کہ یہ ایسی خونخوار حقیقت ہے جس سے میں اور آپ نظریں نہیں چرا سکتے. اللہ ذرا درود شریف پڑھو. بھائی درود شریف پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو. اللہ اللہ اکبر. محمد بن سیرین فرماتے ہیں ان الحمرۃ التي مع الشفق لم تكن قبل قتل الحسین. فرمایا جو آسمان پہ شفق کے ساتھ سرخی نظر آتی ہے نا، یہ حسین کی شہادت سے پہلے نہیں تھی. آسمان سے خون برسا، حضرت حتیٰ کہ جنات کو بھی روتے ہوئے سنا گیا. قبلہ پیر صاحب نے حکم دیا چند شعر سنا دیں، تو آئیے اسی پہ السوائق المحرقہ امام ابن حجر مکی نے بھی یہ اشعار لکھے. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد صفحہ 201 پہ یہ اشعار لکھے. ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ امام حسین کے قتل پہ میں نے جنات کو روتے ہوئے سنا، اور وہ کیا کہتے تھے؟ ایھا القاتلون جہلا حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل کل اہل السماء یدعو علیکم ونبی المرسل وقبیلی قد لعنتم علی لسان داوود وموسیٰ وصاحب الانجیل اترجو قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. جنات یہ کہہ رہے تھے ایھا القاتلون جہلا حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل، اے حسین کے جاہل قاتلو تمہارے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. کل اہل السماء یدعو علیکم ونبی مرسل وقبیل، تمام اہل آسمان تمہارے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، سارے نبی اور رسول تمہارے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، اور صرف بد دعائیں نہیں کر رہے. قد لعنتم علی لسان داوود وموسیٰ وصاحب الانجیل، داؤد علیہ السلام کی زبان سے تم لعنت کیے گئے ہو، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تم لعنت کیے گئے ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تم پہ لعنت کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی تم پہ لعنت کی، داؤد علیہ السلام نے بھی یزیدیوں تم پہ لعنت کی. اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. وہ گروہ جو امام علی مقام کے قاتل ہیں، شہداء کربلا کے قاتلین ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان شہداء کو شہید کرنے کے بعد امام علی مقام کے نانا ہماری شفاعت کریں گے. اور تاریخ الخمیس میں یہ ہے کہ یہ جب قافلہ کربلا سے چلا نا تو سر رائے گر جاتا تھا، تو گرجا کے فرنٹ پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا ترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدی. او سنگیا میں تقریر کر رہا ہوں، میں بند بھی اپنی مرضی نال تے اٹھدا بھی اپنی مرضی نال. ہاں میرے کول بہانہ سوکھا ہی بھی میں 15 منٹ نہ آکھیا جی میں 15 منٹ ہی لانے، لیکن جلے طبیعت بحال ہے تے جان دیو. بے ایمانی کرن دی لوڑ کیڑی ہے؟ توجہ ہے کوئی نہیں؟ توجہ کرنا.
تو سامع نزید شان توجہ کرنا ذرا توجہ، تاریخ الخمیس میں یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا، یہ یزیدیوں نے پوچھا جب قافلہ لے کے جا رہے تھے، کہا یہ شعر؟ تو راہب نے کہا ہاں یہ شعر تمہارے نبی کی بعثت سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا۔ اور البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر 28ویں جلد صفحہ 200، حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ اس نے کہا تمہارے نبی کی بعثت سے 300 سال پہلے کا یہ شعر یہاں کندہ ہے۔ واقعہ کربلا کی وہ یادداشتیں ہیں جو پہلے سے موجود ہیں۔ ایک ایسی تاریخی حقیقت جس میں میرے نبی خود غمناک ہوئے ہیں۔ سامع نزید شام مسند احمد کے اندر روایت موجود، مشکات شریف کے اندر بھی موجود، مستدرک الصحیحین کے اندر بھی موجود، اور جناب والا تہذیب التہذیب کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو لکھا، خصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی بھی نے لکھا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کریم رؤوف الرحیم نبی کو دیکھا، اشعث اغبرا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے بال گرد آلود ہیں، بیدہی کارورت، میرے نبی کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فیہا دم، اس میں خون ہے، فقل، آئے ہائے توجہ ہے، میں نے عرض کیا یا نبی اللہ اس شیشی میں کیا ہے؟ قال ھذا دم الحسین و اصحابہ، میرے نبی نے فرمایا